بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 301 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 295 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق اور تشریح پڑھیں گے، جبکہ یہاں سے دوسرا باب بھی شروع ہوا چاہتا ہے، جس میں بعض واقعات اور قصوں کا بیان ہے، اور اس باب میں 40 قصے ہیں، اور ان قصوں کی کڑی کا یہ پہلا قصہ ہے۔ آئیے حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ عن عمر بن الخطاب قال، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، راوی حدیث جو ہے عمر بن الخطاب ہے، اس کی کنیت ابو حفص ہے، تعلق قریش کے خاندان سے ہے، اور 40 مرد اور 11 عورتوں کے بعد مسلمان ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں ہی اسے اپنا خلیفہ بنا دیا تھا۔ مغیرہ ابن شعبہ کے غلام ابو لؤلؤ نے بدھ کے دن 26 ذی الحجہ کو مدینہ میں خنجر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا تھا۔ پھر 14 دن بیمار رہ کر 10ویں تاریخ محرم اتوار کے دن انتقال فرما گئے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 63 سال تھی، اور اس کی خلافت کی مدت 10 سال 6 ماہ تھی، اور آپ کی نماز جنازہ جو ہے وہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں۔ آپ سے 639 روایات احادیث کی کتابوں میں ملتی ہے، 539۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 539 روایات احادیث کی کتابوں میں ملتی ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، بینما نحن، اس دوران کہ ہم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومن، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ بینما نحن عند رسول اللہ ذات یومن، اس دوران کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے، اذ طلع، کہ اچانک آیا، علینا رجلا، ہمارے پاس ایک آدمی، اذ طلع، کہ اچانک آیا، علینا، ہمارے پاس، رجل، ایک آدمی۔ طلع یہ باب نصر ینصرو سے ہے۔ طلع یطلع طلوعا بمعنی آنا، طلوع ہونا۔ اس طلع علینا رجل، کہ اچانک آیا ہمارے پاس ایک آدمی۔ اب اس آدمی کی صفات بیان کی جا رہے ہیں کہ وہ کیسا تھا۔ شدید بیاض الثیاب، جو بہت زیادہ سفید کپڑوں والا تھا۔ شدید سواد الشعر، اور بہت زیادہ سیاہ بالوں والا تھا۔ اس طلع کہ اچانک آیا، علینا، ہمارے پاس، رجل، ایک آدمی، شدید بیاض الثیاب، جو بہت زیادہ سفید کپڑوں والا تھا۔ شدید سواد الشعر، بہت زیادہ سیاہ بالوں والا تھا۔ لا یرا علیہ، نہیں نظر آ رہی تھی اس پر، اثر السفر، سفر کی کوئی نشانی۔
لا یرا علیہ نہیں نظر آ رہی تھی اس پر اثر السفر سفر کی نشانی، ولا یعرفہ اور نہیں پہچان رہا تھا اس کو، منا احد ہم میں سے کوئی ایک بھی، ہم میں سے کوئی ایک بھی اسے پہچان نہیں رہا تھا۔ لا یرا علیہ نہیں نظر آ رہی تھی اس پر اثر السفر سفر کی کوئی نشانی، ولا یعرفہ اور نہیں پہچان رہا تھا اس کو، منا ہم میں سے احد کوئی ایک بھی، حتی یہاں تک کہ جلسا وہ بیٹھ گیا، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، فاسندا پس ملا دیے اس نے، اسند یسند اسنادن ٹیک لگانے کو کہتے ہیں، باب افعال سے اسندا یسند اسنادن بمعنی ٹیک لگانا، جبکہ مجرد میں باب نصر ینصرو سے سند یسند سنودن، فاسندا پس ملا دیے اس نے، رکبتیہ اپنے دونوں گھٹنے، رکبتیہ اپنے دونوں گھٹنے، رکبتین تھا اصل میں، رکبتین تھا تثنیہ تھا، لیکن اضافت کی وجہ سے ہو ضمیر کی طرف اس کی اضافت ہوئی تو اضافت کی وجہ سے نون تثنیہ گر گیا تو رکبتیہ بن گیا بمعنی گھٹنا، اور جمع اس کی رکابن رکباتن اور رکبن آتی ہے، جمع اس کی رکبن رکباتن اور رکباتن آتی ہے۔ فاسندا پس ملا دیے اس نے، رکبتیہ اپنے دونوں گھٹنے، الی رکبتیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ، ووضع اور رکھ لیے اس نے، کفیہ اپنے دونوں ہاتھ، علی فخذیہ اپنی رانوں پر، فخذیہ اپنی رانوں پر۔ اب اس فخذیہ میں جو ضمیر ہے اس میں دو احتمالات ذکر کیے گئے ہیں، دو احتمالات، اول یہ کہ یہ راجح ہے جبریل علیہ السلام کی طرف کہ اپنے کفین کو اپنی ران پر رکھا، جس طرح ہم نے ترجمہ میں پڑھا۔ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ابو عامر رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ اس ضمیر کا مرجع جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے اپنے کفین کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ران پر رکھا۔ پھر شیخ الاسلام حضرت شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تطبیق اس طرح فرمائی ہے کہ جبریل علیہ السلام نے شروع میں ہاتھ اپنی ران پر رکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رانوں پر ہاتھ رکھا۔ وقالا اور فرمایا اور عرض کیا، کہا، پوچھنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی مجھے بتائیے، مجھے خبر دیجئے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا محمد کہہ کر پکارنا تو منع ہے، خلاف ادب نبوت ہے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ آیت میں جو خطاب ہے وہ انسانوں کو ہے، ملائکہ اس سے مستثنا ہے۔ وقالا اور پوچھنے لگا، کہا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اخبرنی مجھے خبر دیجئے، مجھے
بتائیے. عن الاسلامی، اسلام کے بارے میں. پہلا سوال وہ اسلام کے بارے میں کیا گیا کہ اسلام کیا ہے. قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الاسلام، اسلام یہ ہے کہ ان تشہد، کہ گواہی دے تو اس بات کی کہ ان لا الہ، یہ کہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا، وَأَنَّ، اور یہ کہ بے شک محمدًا رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور تو نماز قائم کرے، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور تو زکوٰۃ دے، وَتَصُومَ رمضان، اور تو رمضان کے روزے رکھے، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، اور بیت اللہ کا حج کرے. حج یحج حجن بمعنی ارادہ کرنا، حج کرنا. وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، اور تو بیت اللہ کا حج کرے، ان استطعت الیہ سبیلا، جب کہ طاقت ہو تجھے اس بیت اللہ تک پہنچنے کی. سبیل بمعنی راستہ، سبیل کہتے ہیں راستہ کو، اصل معنی اس کا ہے راستہ. یہاں سے مراد توشہ اور سواری کا ہونا ہے کہ جب تجھے طاقت ہو، استطاعت ہو تجھ میں توشہ اور سواری کا، تو پھر تو بیت اللہ شریف کا حج کرے. تو یہاں پر اسلام کے متعلق فرمایا گیا کہ اسلام کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام، اسلام یہ ہے، ان تشہد، کہ تو گواہی دے، ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمد رسول اللہ، اور یہ کہ بے شک محمد اللہ کے رسول ہے. اور دوسرا ہے کہ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور یہ کہ تو نماز قائم کرے، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور تو زکوٰۃ دے، وَتَصُومَ رمضان، اور تو رمضان کے روزے رکھے، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، اور بیت اللہ شریف کا حج کرے، ان استطعت الیہ سبیلا، جب کہ تجھے طاقت ہو، استطاعت ہو اس بیت اللہ شریف تک پہنچنے کی. اس جواب کے بعد قالا، اس مسافر نے کہا، صدقتا، سچ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا. فعجبنا، تو تعجب ہوا ہمیں، ہم نے تعجب محسوس کیا. عجبا یا عجب عجبا، ہم نے تعجب محسوس کیا، باب سمیع اسمعو سے ہے، لہو، اس شخص پر، کیونکہ یسألہ، یہ شخص سوال بھی کرتا ہے، ویصدقہ، اور تصدیق بھی خود کرتا ہے. فعجبنا، تو ہمیں تعجب ہوا، لہو، اس پر، ہمیں تعجب ہوا اس پر، یسألہ، کہ یہ شخص سوال بھی خود کرتا ہے، وَيُصَدِّقُهُ، اور تصدیق بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرتا ہے. صدق یصدق تصدیقاً باب تفعیل سے ہے. قالا، دوسرا سوال اس نے کیا، اس مسافر نے کہا، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، مجھے بتائیے ایمان کے متعلق. قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً فرمایا، ان تؤمن، ایمان یہ ہے کہ یقین کر لے تو باللہ، اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر. وتؤمن، یہ بھی ان کے وجہ سے منصوب ہے، وتؤمن، اور تو یقین کر لے، بالقدر خیرہ وشرہ، اچھی اور بری تقدیر کی اللہ کی طرف سے ہونے پر. تو یہ ایمان کے متعلق جب سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان تؤمنا ایمان یہ ہے کہ یقین کر لے تو باللہ اللہ پر، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ اور اس کی کتابوں پر، و رسلہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، و تؤمنا اور یقین رکھے تو بالقدر خیرہ و شرہ اچھی اور بری تقدیر پر اللہ کی طرف سے ہونے پر۔ قالا تو پھر سے اس مسافر نے کہا صدقتا تو نے سچ کہا۔ قالا پھر عرض کیا فاخبرنی پس مجھے بتائیے، اخبر یخبر اخباراً باب افعال سے ہے، عن الاحسان احسان کے متعلق۔ قالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسرا سوال احسان کے متعلق کیا گیا کہ احسان کیا چیز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ، یہ کہ تو بندگی کرے اللہ کی، عبادت کرے اللہ کی، کأنکا کیسی عبادت کرے، کأنکا گویا کہ تو تراہ تو اس اللہ کو دیکھ رہا ہے، اس طرح بندگی کرنا کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن پس اگر ایسا لم تکن ممکن نہ ہو، تراہو کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، فَإِنَّهُ پس تو یہ خیال کر کہ پس بے شک یراکا وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب احسان کے متعلق سوال کیا گیا کہ احسان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ بس اگر ایسا ممکن نہیں کہ تو اللہ کو دیکھے، تو کم از کم یہ خیال کرو کہ بے شک وہ اللہ ہی تجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب احسان کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کہ تو عبادت کرے اللہ کی، کأنکا گویا کہ تو تراہ دیکھ رہا ہے اس کو، یعنی اللہ کو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ پس اگر ایسا ممکن نہ ہو، تراہ تیرا دیکھنا اسے کہ تو دیکھے اسے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ پس بے شک وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ چوتھا سوال، قالا اس مسافر نے کہا فَأَخْبِرْنِي مجھے بتائیے، عن الساعة قیامت کے متعلق۔ فَأَخْبِرْنِي عن الساعة مجھے قیامت کے متعلق بتائیے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قالا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم، مل مسئول عنہا بعلم پوچھا جانے والا اس کے متعلق زیادہ نہیں جانتا من السائل پوچھنے والے سے، پوچھنے والا پوچھا جانے والا اس کے متعلق زیادہ، مسئول کہتے پوچھا جانے والا جس سے سوال کیا جائے، تو وہ جو ہے زیادہ نہیں جانتا من السائل پوچھنے والے سے۔ اس کے متعلق محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کی تاریخ کے نہ جاننے میں ہم دونوں مساوی ہیں، کسی کو بھی اس کا علم نہیں، کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ قال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل کہ پوچھا جانے والا اس کے متعلق زیادہ نہیں جانتا پوچھنے والے سے، یعنی ہم دونوں اس بات میں مساوی ہے، قیامت کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ قال تو اس مسافر نے کہا فاخبرنی پس بتا دیجئے مجھے، عن اماراتها اس قیامت کی نشانیوں کے متعلق۔ امارات یہ جمع ہے امارتن کی، بمعنی علامت نشان۔ قال اس مسافر نے کہا فاخبرنی پس بتا دیجئے مجھے، اس کس کے بارے میں، عن اماراتها اس قیامت کی نشانیوں کے متعلق۔ قال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایک نشانی یہ ہے انتلدل امتو، یہ کہ جنے گی باندی، ربتہا، اپنے آقا کو، اپنے مالکہ کو۔ تلدہ باب ضرب یضربو سے ولد یلد ولادتن، ولد یلد ولادتن بمعنی جنہ۔ الامتو بمعنی باندی، اور جمع اس کی اماؤن آتی ہے۔ ربتہا، ربتن یہ مؤنث ہے ربن کی بمعنی مالکہ، مالکہ۔ آقا یہاں پر اس کا معنی ہے مالکہ، کہ باندی جو ہے وہ اپنے مالکہ کو جنے گی۔ اور دوسری نشانی وَأَنْتَرَا، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ تو دیکھے گا الحفات، ننگے پیر، العورات العالت، ننگے بدن فقیر کو، رعاء الشاء، بکریوں کو چرانے والے، یتطاولون فی البنیان، اونچی عمارتیں بنانے میں فخر کریں گے۔ دوسری نشانی بیان فرمائی وَأَنْتَرَا، یہ کہ تو دیکھے گا الحفات، ننگے پیر کو۔ الحفات یہ جمع ہے حافن کی بمعنی ننگے پاؤں والا۔ باب سمع یسمعو سے حفیہ یحفا حفن بمعنی ننگے پاؤں ہونا۔ العوراتا یہ جمع ہے عارن کی بمعنی ننگے بدن۔ باب سمع یسمعو سے عاریہ یغرا غریتن بمعنی ننگا ہونا۔ العالتا جمع ہے عائلن کی بمعنی فقیر۔ العالتا جمع عائلن کی بمعنی فقیر محتاج۔ رعاء الشاء، رعاءن یہ جمع ہے راعیون کی، راعی الشاتا، راعی الشات، رعاء الشاء چرواہے کو کہتے ہیں۔ الشاء یہ شاتن کی جمع ہے بمعنی بکری، اور اس کی جمع شیاہن اور اشواہن بھی آتی ہے۔ یتطاولون بمعنی پہر کرنا، تطاول یتطاولو تطاولن تفاعل۔ تکبر کرنا، پہر کرنا، دوسرے سے مقابلہ کرنا۔ البنیان بمعنی عمارت۔ تو یہاں پر قیامت کی دو نشانیاں بیان فرمائی گئی، ایک یہ کہ انتلد الامت ربتہا، اس کی تشریح شارحین نے مختلف انداز سے بیان فرمائی ہے۔ زیادہ واضح مطلب اس کا یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جننے والی ماں کی حیثیت کام کاج وغیرہ میں باندی کی طرح ہوگی، اور جن بچوں کو انہوں نے جنا ہے ان کی حیثیت گھر میں آقاؤں والی ہوگی۔ اور دوسری نشانی یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ وَأَنْتَرَ الْحُفَاةَ إِلَىٰ آخِرِهِ، یعنی قیامت کے قریب رذیل لوگوں کی عزت و بزرگی ہوگی، اور اکابر اور علماء جو ہے ان کی اہانت اور حقارت ہوگی۔ یعنی جو رذیل لوگ ہیں وہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوں گے اور عزت و بزرگی انہیں حاصل ہوگی، جبکہ جو اکابرین امت ہے، علماء ہے، ان کو حقیر گردانا جائے گا۔ پھر رعاء الشاء کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ وہ اکثر اضعاف ہوتے ہیں بخلاف رعاء الابل کے۔ پھر آگے قال، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ثم انطلق، پھر وہ مسافر چلا گیا۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو
4 سوالات کی گئے ایمان، اسلام، احسان اور قیامت کے بارے میں، تو ان کے درمیان شارحین نے ربط بھی بیان فرمائی ہے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ ان کا آپس میں گہرا ربط اس طرح ہے کہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی ہے۔ سب سے پہلے آدمی میں ایمان داخل ہوتا ہے، پھر یہ ترقی کر کے اسلام بنتا ہے، اور پھر اسلام ترقی کر کے احسان بن جاتا ہے۔ جب انسان کا ایمان مکمل ہو گیا تو قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کے زوال کا وقت آ جاتا ہے۔ تو جب عبادت اپنے حد کمال کو پہنچے گی تو اب اس کے زوال کا وقت آ گیا، یعنی قیامت۔ قالا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ثم انطلق، پھر وہ مسافر چلا گیا، فلبثت لبس یلبس لبسا، باب سمع یسمع سے ہے، فلبثت پس میں ٹہرا رہا، پس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ٹہرا رہا، ملین، تھوڑی دیر، کچھ دیر کے لیے، ثم قال لی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، یا عمر، اے عمر، اتدری، کیا تو جانتا ہے، اتدری، کیا تو جانتا ہے، من السائل، اس مسافر سوال کرنے والے کے متعلق، کیا تو جانتا ہے من السائل، کہ یہ سائل کون تھا؟ قل تو میں نے عرض کیا، اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ مسافر، جبرائیل، حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اتاکم، آئے تھے تمہارے پاس، یعلمکم، سکھا رہے تھے تمہیں، دینکم، تمہارا دین، سکھا رہے تھے تمہیں تمہارا دین۔ تو یہاں تک یہ حدیث مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ دوسرا حدیث جو ہے وہ کل کو پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔